السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ الانفال کا پہلا رکوع۔ کل میں نے آپ لوگوں کو غزوہ بدر کا، جنگ بدر کا پورا واقعہ بتایا تھا کہ یہ جنگ کیوں ہوئی، اس جنگ کے ہونے کی کیا وجہ رہی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے صحابہ اکرام کو فتح مبین عطا فرمائی، اور اس میں جو مال غنیمت حاصل ہوا۔ مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اچھا، پچھلی قوموں میں یہ مال غنیمت جائز نہیں تھا، اس امت کے لیے مال غنیمت جائز ہے۔ جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام نے کفار کے لشکر سے جنگ کی، تو جنگ کرنے کے بعد جو بھی قیدی بنائے گئے، ساز و سامان حاصل ہوا، تو جو بھی مال و دولت حاصل ہوئی وہ صحابہ اکرام کی ہوگی۔ اب اس سلسلے میں اختلاف ہوا کہ کس کو کتنا ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا، اور بھی بہت ساری چیزیں اور بھی بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے جن کا ذکر سورہ الانفال میں ہے۔ تو نفل کہتے ہیں وہ چیز جو زیادتی کے طور پر حاصل ہو جائے۔ تو جہاد کا اصل مقصد ہے، یعنی جنگ کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا تھا کہ جو دشمن جو ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، اس کو روکنا۔ اب اس کے بدلے میں جو چیزیں حاصل ہو جائیں، مال و دولت حاصل ہو جائے، تو اس کو مطلب یہ چیز مقصد نہیں ہے، زیادہ ہے، یہ چیز ایکسٹرا ہے، تو اس لیے اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ اور نفل نماز کو بھی نفل نماز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ فرض نماز اصل ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، جو نماز ہے وہ نفل نماز ہے۔ تو نفل کی جو سنگولر ہے نفل اور پلورل ہے انفال، ٹھیک ہے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، اے پیغمبر لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور رسول کو حاصل ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ اختلافات ہمارے بیچ ہو رہے ہیں، تو یہ مال غنیمت جو حاصل ہوا ہے کس کو ملے گا؟ جو آگے جا کے لڑ رہے تھے ان کو ملے گا، یہ جو پیچھے تھے ان کو ملے گا؟ کس کو کتنا حصہ ملے گا؟ اور جو شہر میں رہ گئے، شہر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کو بھی ملے گا کیا؟ تو ان تمام کا جواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یسألونک، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ قل، آپ فرما دیجئے، الانفال، کہ مال غنیمت کا فیصلہ للہ، اللہ کے لیے ہے، والرسول، اور رسول کو حاصل ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول فیصلہ کرے اس کو مان لو۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ واصلحوا، اور درست کر لو، ذات بینکم، آپس کے تعلق، یعنی یہ دنیا کے ساز و سامان کی وجہ سے تمہارا جو آپسی تعلق ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ واطیعوا اللہ، اور اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم، اگر تم مؤمنین، سچے پکے مومن ہو، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کی تعریف ہو رہی ہے کہ صحابہ اکرام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، کمپینینز ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا ایمان کیسا ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے یعنی تو ان کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے۔ اللہ کا خوف کیوں آتا ہے؟ کہ یہ کسی دنیا کے آدمی کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے جو آسمان سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ تو وہ اللہ کا خوف ان کے دل میں آتا ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جب قرآن مجید کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کی
اور صحابہ اکرام کی خاص طور پر تعریف اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ انمل بے شک مؤمنون مومن تو الذین وہ لوگ ہیں اذا جب ذکر اللہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت تو ڈر جاتے ہیں قلوبہم ان کے دل وَإِذَا اور جب تلیت تلاوت کی جاتی ہے علیہم ان کے سامنے آیاتو اللہ کی آیتوں کی زادتہم تو زیادہ ہو جاتے ہیں وہ ایمان میں وعلی ربہم اور اپنے ہی پروردگار پر یتوکلون وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ آگے دیکھیے اور ان کی تعریف آگے بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کیا کام کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین وہ لوگ یقیمون قائم کرتے ہیں صلاۃ نماز کو ومما اور اس میں سے رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا ہے ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ تعریف بیان کر رہا ہے کہ دنیا کی حیثیت ان کے نزدیک نہیں ہے۔ یہ صحابہ اکرام کو موٹیویٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے لیے یہ جو مال غنیمت کے لیے تھوڑا بہت تمہارے بیچ جھگڑا ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ پر توکل کرنے والے تو ایسے ہوتے ہیں۔ جب یہ آیتیں ہوئیں تو پھر صحابہ اکرام سرنڈر ہو گئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جان بھی قربان، دنیا کیا چیز ہے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم المؤمنون جو حقیقت میں مومن ہیں، حقا سچے پکے والے، لہم ان کے درجات درجے ہیں، عند ربہم ان کے پروردگار کے پاس، ومغفرۃ اور مغفرت ہے، ورزق اور رزق ہے کریم باعزت۔ دیکھیے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ اچھا، مال غنیمت کی تقسیم کا یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا، جبکہ مسلمانوں کا ایک گروہ کو یہ بات ناپسند تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو بہت ساری چیزیں تمہیں اچھی لگ رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں اچھی لگ رہی ہیں لیکن اللہ اگر حکم دے رہا ہے اس کو چھوڑنے کا تو اس کو چھوڑ دو، کیونکہ انجام کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے بہت خطرناک ہے۔ اور بہت ساری چیزیں تمہیں اچھی لگیں گی لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اس کو کرو، کرنا تمہیں پسند نہیں آ رہا ہے لیکن اس کو کر گزرو کیونکہ انجام کے اعتبار سے وہ اچھی ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو جب واقعہ سورہ جنگ بدر کا سنایا تھا تو میں نے یہ بتایا تھا کہ کچھ صحابہ اکرام کا مشورہ یہ تھا کہ باہر نکل کے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارا جو مقصد تھا وہ تجارتی قافلے پر حملہ کرنا تھا۔ اب وہ تجارتی قافلہ تو نکل گیا، اب یہ جنگی لشکر ہمارے سامنے آ گیا اور ہم اس جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب اس سے مقابلہ نہ کیا جائے، جو ابو جہل کا قافلہ تھا۔ لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ دونوں میں سے ایک گروہ پر اللہ فتح دے گا ضرور۔ اب ایک گروہ تو نکل گیا تو ایک جنگی والا رہ گیا تو اس پہ ضرور فتح ملے گی، لیکن تو جیسے یہ جنگی گروہ سے مقابلہ کرنا کچھ لوگوں کو پسند نہیں تھا لیکن انجام کے اعتبار سے اچھا تھا، تو ایسے ہی مال غنیمت کے سلسلے میں بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں لگے کہ مجھے اتنا ملنا چاہیے لیکن انجام کے اعتبار سے یہی اللہ کا فیصلہ ہے اور یہی تمہارے لیے حق میں بہتر ہے۔ کما اخرجک، یہ معاملہ کون سا معاملہ؟ مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ۔ کما ایسا ہے جیسا کہ اخرجک تم کو نکالا، ربک تمہارے رب نے، من بیتک تمہارے گھروں سے، بالحق حق کی خاطر، وَإِنَّ جبکہ فریقم ایک جماعت، من المؤمنین مسلمانوں کی، لکارہون اس کو ناپسند کر رہی تھی، ہے نا۔ آگے دیکھیے یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، وہ تم سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہکا کر لے جایا جا رہا ہو اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ جو منع کر رہے تھے کہ اس گروہ سے نہ لڑو، کیونکہ مقصد ہمارا تجارتی قافلے سے لڑنے بھڑنے کا تھا، اسی لیے ہمارے پاس نہ تو تلواریں ہیں 5-6 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، دوسری طرف 700 اونٹ ہیں، کئی سو گھوڑے ہیں، سب کے پاس تلواریں ہیں، 1000 لوگ ہیں، سارا ساز و سامان ہے، تو ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں، نہیں لڑنا چاہیے ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یجادلونک، وہ آپ سے بحث کر رہے تھے، فی الحق کی، حق کے سلسلے میں، بعد اس کے، ما تبینہ
ظاہر ہو گیا تھا وہ سب. کیا ظاہر ہو گیا تھا؟ بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر وحی بھیج دی تھی کہ اللہ تعالیٰ دونوں میں سے ایک پر ضرور فتح عطا فرمائے گا. کأنما یساقون، جیسا کہ وہ لوگ ہکائے جا رہے ہوں، الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہوں، ینظرون، موت کو اپنی آنکھوں سے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا، اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں ملے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی بیان فرما رہا ہے کہ اللہ نے جب یہ وعدہ کیا تھا کہ دو گروہ میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا، ایک پر فتح ضرور حاصل ہوگی، تو کچھ صحابہ اکرام کی اور اکثر لوگوں کی تمنا یہ تھی کہ وہ گروہ جس پر فتح حاصل ہو وہ والا ہو جو جنگی والا نہیں ہے، یعنی جو تجارت کر کے لے کے جا رہا ہے، تاکہ کوئی پریشانی زیادہ سامنا نہ کرنے پڑے. لیکن ہوا اس کا الٹا. جو خطرناک والا گروہ ابو سفیان کا جو مکے سے آیا تھا وہ سامنے آ گیا، اب تو پرابلم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تم یہ چاہتے تھے کہ کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ تمہیں تکلیف کا سامنا ہو. لیکن یہ تکلیف کا سامنا کیوں؟ تاکہ اس گروہ سے جب مقابلہ ہوگا تو فتح اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، تو اس کے ذریعے اسلام کی دھاک جم جائے گی اور اللہ تعالیٰ حق کو واضح کر دے گا اور کافروں کی جڑ کاٹ دے گا. اور یہی ہوا. 70 جو قریش کے سردار تھے وہ مارے گئے اس میں، اور 70 قیدی بنائے گئے. وَإِذْ، اور یاد کرو وہ وقت، یعدکم، جب تم سے وعدہ کر رہا تھا اللہ، احدی الطائفتین، احدی مانے ایک، طائفتین دو گروہ، دو گروہ میں سے کوئی ایک، دو گروہ میں سے کوئی ایک کا اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا، انہا کہ بے شک وہ تمہارا ہوگا، وتودون، اور تم یہ چاہتے تھے، انہا کہ بے شک، غیر نہ چبھے، ذات الشوکۃ، کوئی کانٹا، یعنی خطرے کا کوئی کانٹا تمہیں نہ لگے، تکون لکم، کہ تم کو ہو، ویرید اللہ، اور اللہ چاہتا تھا، ان یحق، کہ وہ حق کو واضح کر دے، حق کو، بکلماتی، اپنے کلمے کے ذریعے، اپنے وعدے کے ذریعے، اپنے احکام کے ذریعے، یعنی جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو کر گزرو. وَيَقْطَعَ، اور کاٹ دے، دابر الجڑ کو، کافرین کافروں کی، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا وہ ثابت کر دے، چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ناگوار ہو. یعنی اللہ نے یہ اس لیے کیا تھا، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ اللہ حق کو واضح کر دے، وَيُبْطِلَ، اور باطل کر دے باطل کو، ولو، اگرچہ، کرہل، چاہیں کتنا ناپسند مجرمون مجرموں کو. دیکھیے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا کہ تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی کمک بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے. کمک کہتے ہیں مدد کو. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو لے کے میدان میں پہنچے تو میں نے واقعے میں بتایا تھا، اگر آپ نے وہ واقعے والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے لاسٹ والی تو ضرور دیکھیے گا، اس کے بغیر یہ سمجھ میں نہیں آنے والی سورہ انفال. تو صحابہ اکرام جب بدر کے میدان میں پہنچے ہیں تو ابو جہل نے تو سارے خاص جگہوں پر قبضہ کر لیا تھا. اب صحابہ اکرام جب میدان میں پہنچے تو نہ تو ریتی ریت ہے، چلا بھی نہیں جا رہا ہے، پانی بھی نہیں ہے کیونکہ پانی پہ بھی اسی نے قبضہ کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں فرمائیں، ایک تو بارش، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر عبادت میں مشغول رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے بارش بھیجی، بارش سے کیا ہوا کہ وہ ریت جم گیا اور چلنا پھرنا آسان ہو گیا. دوسرا کہ جب بارش ہوئی تو صحابہ اکرام نے اپنے حوض بنا لی اور اس میں پانی بھی جمع کر لیا، پانی کی کوئی پرابلم نہیں ہے. تیسرا کہ جو صحابہ اکرام کو تھکان تھی، بارش اور پانی کے جمع کرنا ایک، دوسرا کہ جو تھکان تھی صحابہ اکرام کو سفر کی، کیونکہ سواری نہیں تھی نا بدر تک پہنچنے کے لیے، تو صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اونگ دی یوں کر کے، بس وہ تھوڑی دیر کی اونگ میں ساری تھکان ختم ہو گئی. ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ریسٹ کر کے ایک دم فریش ہو کے ہم اٹھے ہوں. جیسے ہم لوگ 8-10 گھنٹے کا ریسٹ کرتے ہیں نا، تو اللہ والوں کی جو نیند ہوتی ہے وہ ایسے نہیں ہوتی ہماری طرح 8-10 گھنٹے کی. بڑے اللہ والوں کے بارے میں پتہ چلے گا وہ 1 گھنٹے سوتے ہیں، 2 گھنٹے سوتے ہیں. بعض بزرگان دین کے بارے میں تو آتا ہے وہ اونگ لیتے ہیں بس.
تو اللہ تعالیٰ ان کی اسی میں کام پورا کر دیتا ہے. تو ایسے ہی صحابہ اکرام کو اونگ آئی بس اور ایک دم فریش ہو گئی باڈی، ایسے جیسے نیند، ساری تھکان وکان دور. اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے یہ مدد کی کہ اس جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا. فرشتے کیوں آتے ہیں جنگ میں وہ بھی میں نے کل کے واقعے میں بتایا ہے. تو فرشتوں کی جماعت آئی 1000، پھر 1000، ایسے ہی یہ فرشتے آتے گئے. تو اللہ تعالیٰ اسی مدد کا ذکر فرما رہا ہے. اذ یاد کرو وہ وقت تستغیثون، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجابا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد کا جواب دیا، انی، کہ بے شک میں، ممدکم، تمہاری مدد بھیجوں گا، بِأَلْفٍ، تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ، 1000، من الملائکتی، فرشتوں سے، مردفین، جو لگاتار آئیں گے، 1000 ایسے آئیں گے. وما جعلہ، اور اس جنگ بدر کے واقعے میں ایسا ہوا کہ صحابہ اکرام نے تیر مارا، نشانہ غلط تھا، تیر لگ گیا جس دشمن کے لگایا تھا. ایک دشمن آگے بڑھ رہا ہے تو صحابہ اکرام نے ابھی وار کیا بھی نہیں اور اس کی گردن کٹ گئی. ایسے بہت سارے واقعات ہوئے. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اور یہ وعدہ اللہ نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس لیے کیا کہ وہ خوشخبری بنے اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ورنہ مدد کسی اور کے پاس نہیں، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں کیوں بیان فرمائی؟ تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ. اللہ کا وعدہ ہے، ہو کر رہے گا، تم اللہ کے لیے نیت کر لو کہ قربانی دینی ہے. وما، اور نہیں تھا یہ، جعلہ اللہ، اللہ نے اس کو کیا، کیوں کیا؟ الا، مگر اس لیے، بشرا، تاکہ خوشخبری ہو، ولتطمئن، اور اطمینان حاصل ہو، بھی اس کے ذریعے، قلوبکم، تمہارے دلوں کو. وما النصر، اور مدد نہیں آتی ہے، الا، مگر، من عند اللہ، اللہ ہی کے پاس سے. ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے. اب دیکھو 1000 فرشتوں کا ذکر تو یہاں گیا، آگے کے رکوع میں باقی 2 چیزوں کا بھی ذکر آ رہا ہے، ایک تو پانی کا اور ایک اونگ والا ذکر، وہ آگے کے رکوع میں آئے گا. اور آگے کے رکوع میں، ایک رکوع تو ہو گیا نا ہمارا، کل انشاءاللہ ہم اگلا رکوع پڑھیں گے، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو جاننے کو ملیں گی. مجھے امید ہے کہ یہ رکوع آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.